دشمن کی چاہ میں بھی، مخالفوں کی نگاہ میں بھی وہ امین ہے، صادق ہے، معتبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، آپ دیکھیں حضور علیہ السلام مالک و مختار ہیں اللہ کے خزانوں کے باذن اللہ تعالی۔ حضور سید الانبیاء ہیں، سید الرسول ہیں، اللہ نے اپنے محبوب کو غیب کے خزانوں کی کنجیاں دی ہیں، سرور کائنات امام الانبیاء ہیں۔ حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے پناہ عظمتیں دیں، صبح قیامت لوائے الحمد کا جھنڈا اللہ دے گا۔ لیکن میرے بھائی، سب سے پہلے بلا حضور کی کون سی صفت دنیا کے سامنے آئی؟ سب سے پہلے جس نام سے لوگوں نے نبی پاک کو جانا وہ کہ حضور کا صادق اور امین ہونا، کہ حضور سچے بڑے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی زبان نور سے کبھی کوئی کلمہ ایسا جو خلاف واقعہ ہو نکلا؟ حضور سچے ہیں، حضور سچے ہیں۔ نبی پاک نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا، حضور اپنے وعدوں کے پکے ہیں۔ رسول پاک بات کے یہ سب سے پہلے صادق اور امین ہونا نبی پاک کا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کا، حضور علیہ السلام کی زبان کی صفائی کا یہ عالم تھا کہ جب مسلمان نجاشی بادشاہ کے پاس پہنچ گئے، پہلی ہجرت جو ہجرت حبشہ کے نام سے موسوم ہے وہ ہجرت ہوئی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام وہاں پہنچے تو انہوں نے وہاں شکایات بھیجیں، اور جب شکایات وہاں پہنچ گئیں تو نجاشی جو تھا وہ کہتا میں جذباتی فیصلے نہیں کرتا، میں ایسے تم آ گئے ہو، تم نے شکایت کر دیا ہے کہ مسلمانوں فتنہ فساد معاذ اللہ پھیلا کے تمہارے پاس آ گئے، میں پہلے تحقیق کروں گا بات کیا ہے۔ اس نے آن کر کے معلومات کی، کہنے لگا کوئی بندہ تلاش کرو، کوئی عرب کا بڑا آدمی وزادار سردار بندہ یہاں تمہیں نظر آئے تو وہ بندہ ذرا لے کے آؤ، اس سے میں نے کلام کرنا ہے، کوئی وزادار آدمی۔ ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، حضور کے چچا وہ ان دنوں حبشہ گئے ہوئے تھے تجارت کی غرض سے۔ لوگ انہیں پکڑ کے نجاشی کے پاس لے آئے تو نجاشی نے سوالات کیے بہت سارے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک بندہ جب کسی کی حمایت میں ہوتا ہے تو پھر بھی سوچ سمجھ سے آری ہوتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محبت آدمی کو اندھا بہرا گونگا کر دیتی ہے، اس وقت بھی وہ آری ہوتا ہے، اور جب کسی کی مخالفت میں ہوتا ہے تو اس وقت بھی سوچ سمجھ سے آری ہوتا ہے، اس وقت بھی اسے صحیح بات بھی غلط محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ اب یہ مخالفت میں تھے تو کہتے ہیں حضور سید عالم علیہ السلام کے بارے میں جب سوالات پوچھے گئے، سوالات کیے گئے، اور ابو سفیان کہتے ہیں میں چونکہ مخالف تھا تو میں نے اسی انداز میں ایک کہانی رٹی رٹائی انہوں نے یاد کی ہوئی تھی، وہ رٹی رٹائی کہانی ہر جگہ یہ سنایا کرتے تھے، دیکھو جی جس پہ ہمارا ابا تھا، جس مذہب پہ، اس کو وہ کہتے ہیں گمراہ تھا، وہ جی ہمارے دادا کو کہتے ہیں وہ گمراہ تھا، وہ جی ہمارے نانا کو کہتے ہیں بت پرست تھا تو گمراہ تھا، وہ جی انہوں نے ایک بھائی مسلمان کر لیا ہے، دوسرا کافر ہے، گھروں میں لڑائی پیدا کر دی، یہ رٹی رٹائی کہانیاں۔ پھر وہ کہتے تھے دیکھو جی معاذ اللہ جادوگر ہیں، کچھ پڑھ کے پھونکتے ہیں، وہ جی شاعر ہیں، بات ایسی سناتے ہیں کہ اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں۔ یہ ساری کہانی انہوں نے یاد کی تھی۔ ابو سفیان کہتے ہیں میں نے وہاں ساری سنائی۔ اب نجاشی نے بھی سوالات پوچھے، کہنے لگے ان کے ماننے والے امیر ہیں کہ غریب ہیں؟ میں نے کہا ماڑے ماڑے لوگ۔ کہنے لگے نبیوں پر پہلے ایمان ہی غریب لوگ لایا کرتے ہیں۔ کہنے لگے اس نے بڑے سوالات کیے، بڑے میں نے جواب دیے، آخر میں اس نے ایک سوال پوچھا۔ ابو سفیان کہتے ہیں میں باہر سے نہیں گیا تھا، میں چچا تھا، مجھ سے پوچھا، کہنے لگے کیا کبھی اس محبوب نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ کیا کبھی جھوٹ بھی بولا ہے؟ کبھی؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ ایک منٹ کے لیے چونکہ مخالف تھا میرے دل میں خیال آیا کہہ نہ دوں بولا ہے معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد۔ کہتے ہیں پھر میں نے سوچا کہ ایک تو یہ عرب کی وزاداری کے خلاف ہے کہ میں غلط بات کروں، اور دوسرا یہ کہ میں انہیں جادوگر کہوں تو شاید کوئی اس پر سوچے، شاعر کہوں تو شاید کوئی توجہ کرے، پر مدینے والے محبوب نے جھوٹ بولا ہے یہ تو مانے گا ہی کوئی نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو صادق اور امین ہونا تو ان کا آفتاب سے زیادہ روشن، کون اس بات کو تسلیم کرے گا؟ کون مانے گا؟ کوئی نہیں مانے گا۔ اللہ اکبر، کون تسلیم کرے گا؟ ابو سفیان کہتے اس نے پھر پوچھا بتاتے کیوں نہیں، چپ کیوں کر گئے ہو، کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو ابو سفیان کہتے ہیں میں بول پڑا، میں نے کہا کہ وہ میرے بھتیجے ہیں، میں نے انہیں ماں کی گود میں بھی دیکھا، دادا کے کندھوں پہ بھی دیکھا، چچا کے گھر میں بھی دیکھا، ختیجہ کا دولہا بنے بھی دیکھا، میں نے اس حبیب کو جگہ جگہ دیکھا، اور میری آنکھوں کے سامنے ان کی کن پٹیوں پہ مقدس سفید بال آئے، میں نے بڑا کچھ دیکھا، پر میں نے اس حبیب کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، کبھی یہ لفظ زبان سے نکلے ہی نہیں، کبھی یہ بات کہی نہیں،
کبھی جھوٹ بولا ہی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو کہتے سناٹا چھا گیا میری بات پر مجمع میں. نجاشی نے کندھے کے اوپر رومال رکھا, اٹھ دیا. میں نے کہا بادشاہ رزلٹ تو اناؤنس کر, تو نے سوال پوچھا میں نے جواب دیا, اب جا رہا ہے. کہنے لگا رزلٹ کیا دینا ہے, رزلٹ تو نکل آیا ہے. جس نے کبھی بندوں سے جھوٹ نہیں بولا وہ یہ جھوٹ کیوں بولے گا کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا. یہ والا جھوٹ کیوں. اسیر دشمن کی چاہ میں بھی, مخالفوں کی نگاہ میں بھی وہ امین ہے, صادق ہے, معتبر ہے. میرا پیغمبر عظیم تر ہے, میرا پیغمبر عظیم تر ہے, میرا پیغمبر عظیم تر. لگے جو مزدور شاہ ایسا, نہ دھن نہ دولت سربراہ ایسا. دیکھو عرش نشیں کا زمین پہ گھر ہے, میرا پیغمبر عظیم تر ہے. عرش نشیں کا زمین پہ گھر ہے, میرا پیغمبر عظیم تر ہے. میرے عزیز, رسول پاک علیہ السلام کا سچا ہونا, دیانتدار ہونا, یعنی مخالف بھی جس بات کو کہے کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے, کہ ان کی زبان سے کبھی بات غلط نہیں نکلی, لیکن دروغ